اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے یہ ویڈیو کلک کی ہے انشاءاللہ اس کو خیر حاصل ہوگا اس ویڈیو میں۔ اور دوسری بات، آپ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول دانا نام کے ایک درویش گزرے ہیں۔ ان کا طرز زندگی فقیرانہ تھا لیکن باتیں بڑی حکیمانہ کرتے تھے۔ ہارون الرشید بہلول کی بہت عزت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن بہلول دانا جب دربار میں آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا کیا؟ ہارون الرشید نے کہا، میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول دانا نے کہا بہت اچھا، اور چھڑی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ بہلول کو پتہ چلا تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کے سفر پر، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے پوچھا، کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات تو کر لیے ہوں گے۔ ہارون نے کہا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہوگا؟ لہٰذا اپنے سے زیادہ بے وقوف میں نے آپ کو پایا، اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچ کہا، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے کی ہے، واقعی ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم خلیفہ ہارون الرشید کے جاہ و جلال اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے کئی چائنا، امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ اپنی عقل مندی، دانش و حکمت عملی کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا۔
اپنے دنیاوی سفر کے لیے تو وہ بہت سارے انتظامات کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کے سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ حشر آیت نمبر 18 کا ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کریے، اور آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔